اور اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں ہم سورہ حامیم السجدہ میں پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ زبردست کتاب ہے، کتاب عزیز۔ This is an unassailable book۔ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل، کوئی جھوٹ بات، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعویٰ غیر انسانی دعویٰ ہے، یعنی انسانی قوت سے بہت بالا، ما فوق الفطرت، ما فوق الانسان ہے یہ دعویٰ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی محفوظ رہے گی، اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ابھی آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں تو زبانیں بدل جاتی ہیں، 30-40 سال کے بعد زبان گئی، لہجہ گیا، سب کچھ گیا۔ کون سی زبان ہے دنیا میں جو محفوظ ہے سوائے عربی کے؟ قرآن کی وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی، اور یہ کتاب اسی طرح سے انٹیکٹ ہے، اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے، لفظاً بھی مانن بھی، اس کی شرح بھی محفوظ ہے، اس پہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، حضور کی سیرت، حضور کی سنت، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور جو بھی اس کتاب سے متعلق ہو جاتا ہے، اس کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا۔ ارشاد ہوا اسی کتاب کے بارے میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا اس کتاب پہ تم تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر ایک جگہ یوں فرمایا سورہ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت برکت والی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے تذکر سے کام لیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لیں۔ جو تدبر اور تذکر، یہ دو آداب ہیں تلاوت کے۔ تم تدبر سے کام نہیں لیتے ہو، تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے چل کے پھر اسی موضوع پہ سورہ الحجرات میں بہت سخت آیت آ رہی ہے، قالت الاعراب آمنا، بدو لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فی قلوبہم، اور ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ صاحب کیوں داخل نہیں ہوا؟ اسلمنا تک تو ٹھیک ہے، داخلہ لے لیا اسلام میں۔ عزیزان گرامی، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم داخل ہو جاتا ہے، اس کو رول نمبر مل جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹیکسٹ بکس خریدنی پڑتی ہیں، کلاس روم میں بیٹھنا پڑتا ہے، امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ صحیح طالب علم بنتا ہے۔ ہم نے اسلام میں داخلہ لے لیا کلمہ شہادت کے ذریعے، اقرار باللسان کے ذریعے، اب تصدیق بالقلب چاہیے، وہ تو بغیر سمجھے نہیں ہوگی، وہ تو جب تک کہ پورے قرآن کو، اس لیے کہ قرآن پہ ایمان لانا ایمان مفصل کی شرط ہے، جب تک کہ پورے قرآن کو ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، مانیں گے کیا؟ جب جانے ہی نہیں تو مانا کیا؟ تو اسی لیے ان سے کہا کہ یہ بدو ان پڑھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کوئی ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن ایمان اس وقت آئے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید سیکھو گے، قرآن مجید پہ عمل کرنا سیکھو گے، پھر ایمان آئے گا۔ تو قرآن مجید کے حقوق ہیں، اس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا، اسی کہ قرآن مجید سے ہی ایمان حاصل ہوتا ہے،
وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایمان تو آیات قرآنی سے ملے گا، قرآن ہی نہیں سیکھا، قرآن ہی نہیں سمجھا، اس پہ تدبر نہیں کیا، تذکر نہیں کیا، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس پہ عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس موضوع کے بعد حامیم سجدہ کی آخری آیت آتی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب آفاق میں، پوری دنیا میں اور خود ان کی اپنے اندر، ان کی اپنی جانوں میں انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اپنے دلائل، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی، انہ الحق، کہ یہ حق ہے، یوں کہیں کہ یا پھر وہی حق ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بشارت ہے قرآن کی طرف سے کہ انسان کو اللہ تعالی آفاق میں ایسی ایسی آیات دکھائے گا کہ قرآن مجید کی حقانیت، دین کی، اسلام کی حقانیت خود بخود کھل کے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اس صدی میں قرآن مجید کی حقانیت پہ سائنس اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہے۔ ہم نے کان بند کیے ہوئے، آنکھیں بند کی ہوئی تو الگ بات ہے، لیکن بہت سی قرآن مجید کی آیات جو ہمیں پہلے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سائنس کی نئی ایجادات سے وہ بالکل نئے انداز میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور سائنس نے قرآن مجید کی حقانیت پہ لبیک کہنا شروع کر دیا ہے، اس کی تصدیق کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ جاسیہ میں ایک آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت بھی قرآن کے معجزات میں سے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارا خادم بنا دیا، تمہارے لیے ہی بنایا۔ ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا منہ، یہ سب تیرے اللہ کی طرف سے تیری دین، تجھے دین ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا گیا، ہمارا خدمت گزار بنا دیا گیا، ہماری سیوا کے لیے ہمارا چاکر بنا دیا گیا۔ یہ بات قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ اس زمانے میں انسان کے بارے میں، انسان کا تصور کیا تھا۔ آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں، لوگ تو اب بھی جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لوگ تو اب بھی انسانوں کو پیدائشی گناہگار سمجھتے ہیں۔ لوگ تو اب بھی جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں اور بندروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور لوگ تو اب بھی انسان اور انسان میں اتنا فرق کرتے ہیں کہ کسی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ناپاک سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے 1500 سال پہلے انسان کے بارے میں جو تصور دیا ہے اس پہ غور تو کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب تمہارے تابع فرمان بنا دیا گیا ہے، تمہاری خدمت پہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر سورج کسی دن طلوع نہ ہو، اگر نہ رہے، ہم چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سورج کی توانائی درکار ہے اپنی زندگی کے لیے۔ ہوا نہ ہو، ہم ختم ہو جائیں، پانی نہ ہو، غذا نہ ہو، ہم ختم ہو جائیں۔ اس دنیا کی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اگر وہ موجود نہ رہے، غائب ہو جائے، تو ہمارا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ حضرت انسان اگر خود ہی موجود نہ رہے تو کیا سورج کا کچھ بگڑے گا؟ چاند کا بگڑے گا؟ پہاڑوں کا، سمندروں کا، ہواؤں کا؟ یار کسی چیز کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ انسان کسی چیز کی سیوا نہیں کر رہا، کسی کی خدمت نہیں کر رہا، کسی کے کام نہیں آ رہا، ہر چیز سے خدمت لے رہا ہے، ہر چیز انسان کی چاکری کر رہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔
اور اس کے لیے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، لیکن تمہیں ہم نے ایک شریعت دے دی ہے، اس شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اس شریعت کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر ہوا و ہوس کی پوجا کرو گے، پھر تمہاری کیفیت اس شخص کی ہوگی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو دیکھو ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہیں صرف اپنے لیے رکھا ہے، لیکن تم اگر ہمارے نہ بنے، تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرا لیا، پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم